بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں انسان اپنے پروردگار کی معصیت نہ کرے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید۔ ہر وہ دن جس دن معصیت خدا نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام کے مطابق 4 دن ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جنہیں خاص طور پر عید کہا گیا ہے: عید الفطر، عید الاضحیٰ، غدیر کی مؤمنوں کی عید، اور جمعے کا دن۔ عید الفطر کی اگر ہم بات کریں تو یہ در حقیقت عطائے خدا کا دن ہے۔ اگر میں یوں کہوں، یہ خدا سے عیدی لینے کا دن ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابر وہوا یوم الجوائز، اے جابر یہ عید الفطر، یہ عید کا دن انعامات کا دن ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، صبح سویرے یکم شوال کو نادى منادی ندا دیتا ہے، اے ایمان والو اپنے پروردگار کے انعامات کی طرف بڑھو، یعنی اپنے اللہ کے فضل، لطف، احسانات کو اکٹھا کر لو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تمہارے پروردگار کے جو انعامات ہیں یہ عام بادشاہوں جیسے انعامات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، یہ اللہ تعالیٰ کے لطف کی تقسیم کا دن ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان انعامات کو، اللہ کے اس فضل کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ پائیں تو اس دن ہمیں چند اعمال کو ضرور بجا لانا چاہیے۔ اور سب سے پہلا عمل زکوٰۃ فطرہ کا نکالنا۔ اس کے متعلق ایک پوری ویڈیو ہمارے اسی چینل پر رکھی گئی ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان پر کن شرائط کے ساتھ، کن تفصیلات کے ساتھ اپنا اور اپنے زیر کفالت بیگم، بچوں وغیرہ کا یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا عمل، انسان غسل کرے، اور یاد رہے کہ یہ غسل آپ کے لیے وضو سے کافی ہے، یعنی آپ کو نماز کے لیے، دیگر عبادات کے لیے دوبارہ وضو نہیں کرنا، آپ اسی غسل کے ذریعے سے اپنی عبادات بجا لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا عمل عید نماز پڑھنا، 2 رکعت یہ بجا لانا ایک بہت زیادہ فضیلت کا حامل عمل ہے کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے، اجتماع میں لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، وہاں پر جا کر انہیں مبارکباد دے اور اس طرح سے پروردگار کی عبادت بجا لائے۔ اس کے بعد چوتھا عمل دعائے ندبہ کا پڑھنا، یعنی عید کے دن انسان اپنے امام کو یاد کر رہا ہو، اپنے وقت کے امام کی یاد میں یہ دن گزرنا چاہیے۔ روایات کے مطابق دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب عمل ہے کہ انسان عید الفطر، عید کے دن اپنے امام کو یاد کرے۔ انسان یہ دعا پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، مولا میرے لیے کس قدر ناگوار اور سخت ہے، تکلیف دہ ہے کہ میں پوری کائنات کو تو دیکھوں لیکن مولا آپ کو نہ دیکھ پاؤں۔ انسان اس دن دعائے ندبہ ضرور پڑھے، اپنے امام کو یاد کرے، گویا انسان اپنے انداز سے تمنا کر رہا ہوتا ہے مولا کاش آج یہ مسجد میں میں جو عید نماز پڑھنے آیا ہوں، مولا کاش آج آپ ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود ہوتے، آپ امامت کروا رہے ہوتے اور ہم یہ عید نماز آپ کی امامت میں انجام دیتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عید والے دن ضرور دعا کریں، پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کی امامت میں یہ عید نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس کے بعد 5واں عمل، انسان امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت کو پڑھنا ہرگز مت بھولے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، خاص زیارت کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں عید الفطر کے حوالے سے جو نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد 6واں عمل، مخصوص دعائیں کہ جو مفاتیح الجنان میں تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں، انسان ان مختصر سی دعاؤں کو ضرور پڑھے۔ یہ ایک چند اہم اعمال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ مزید ان مخصوص دعاؤں کو، زیارت کو اور دیگر اعمال کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ مفاتیح الجنان کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں، وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ عید کا دن آپ کے لیے خوشیوں بھرا دن قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔